دوستو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بلند بادشاہت عطا کی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی شان و شوکت بھری زندگی جیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دربار میں شاہی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اجنبی شخص آپ کے دربار میں داخل ہوا اور وہ بادشاہ کے تخت کے قریب آیا اور محل کو چاروں طرف سے دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ سرائے خانہ اچھا نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، بابا یہ سرائے خانہ نہیں ہے بلکہ یہ میرا شاہی محل ہے اور آپ اس کو سرائے خانہ کہہ رہے ہو۔ تو اس اجنبی شخص نے کہا، اچھا یہ تمہارا شاہی محل ہے؟ اس اجنبی شخص نے کہا، اے بادشاہ تم مجھے یہ بتاؤ تم سے پہلے اس شاہی محل کے تخت پر کون بیٹھتا تھا؟ تو بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، اس سے پہلے میرا باپ بیٹھا کرتا تھا۔ اس شخص نے پھر سے پوچھا، اس سے پہلے کون بیٹھتا تھا؟ تو بادشاہ نے کہا، اس سے پہلے میرا دادا بیٹھا کرتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے کون بیٹھا کرتا تھا؟ بادشاہ نے کہا، میرا پردادا بیٹھتا تھا۔ پھر اجنبی شخص نے پوچھا، تمہارے بعد کون بیٹھے گا؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ میری اولاد بیٹھے گی جو اس کے قابل ہوگی۔ یہ سن کر اجنبی شخص نے فرمایا، اسی لیے تو میں اس کو سرائے خانہ کہتا ہوں کہ ایک آیا تو دوسرا چلا گیا، دوسرا آیا تو تیسرا چلا گیا، کوئی بھی باقی نہیں رہا، اس لیے ایک سرائے خانہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ اجنبی شخص وہاں سے تشریف لے گیا۔ یہ سن کر بادشاہ غمگین ہوا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی طرف لو لگانے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک دن رات کے وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محل کے شاہی گدے پر لیٹ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے کہ اچانک چھت کے اوپر سے کسی کی آہٹ سنائی دی تو آپ نے آواز لگائی، کون ہے؟ تو اوپر سے کسی شخص نے آواز دی کہ میں مسافر ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ تو بہت بے وقوف قسم کے آدمی معلوم ہوتے ہو کہ تم اپنا اونٹ جنگل میں تلاش کرنے کی بجائے محل کی چھت پر تلاش کر رہے ہو۔ تو اس پر اس اجنبی شخص نے کہا کہ مجھ سے بڑا بے وقوف تو وہ ہے جو شاہی گدی پر بیٹھ کر خدا کو تلاش کر رہا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے جنگل میں چلا جائے۔ بس یہ کہنا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سلطنت کو چھوڑ کر جنگل میں تشریف لے گئے اور دریا کے کنارے پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو آپ کے لوگوں نے آپ کی بہت تلاش کی تاکہ آپ واپس آ کر سلطنت کا تخت سنبھال لیں، لیکن آپ نہیں ملے۔ آخر تلاش کرتے کرتے آپ کے صاحبزادے نے آپ کو دریا کے کنارے دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت اپنا کرتا سی رہے تھے، تو صاحبزادے نے سلام کے بعد عرض کیا، یہ کیسی زندگی آپ نے اختیار کر لی ہے؟ آپ تو وقت کے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ واپس چلیں، دین کا کام اور عبادت وہاں پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، وہ بادشاہ بڑا ہے یا یہ بادشاہ بڑا ہے؟ تو اس نے کہا، وہ بادشاہ بہت بڑا ہے، اب آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، آپ ہمارے ساتھ واپس چلیں اور سلطنت کا تخت پھر سے سنبھال لیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک سوئی ہے، میں اس کو دریا میں پھینک دیتا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد اس کو دریا میں پھینک دیا اور کہا کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری اس سوئی کو تلاش کرو اور اسے باہر لے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ یہ مچھلیاں بھی سوئی تلاش کر سکتی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تم میری بادشاہت پر ناز کرتے تھے، ابھی یہ منظر بھی دیکھ لو۔ اسی وقت دیکھا کہ اس دریا سے ہزاروں مچھلیاں منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر باہر نکلی ہوئی ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں تو وہی سوئی چاہتا ہوں جو میں نے پھینکی تھی۔ اتنے میں ایک بہت ہی بڑی مچھلی منہ میں اسی سوئی کو لے کر باہر نکلی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے اور آپ سے معافی طلب کرنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، وہ بادشاہت تو چند لوگوں پر تھی، اب تو جانور بھی میری بات سنتے ہیں، مجھے پہلی والی بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے اسی بادشاہت پر ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ڈال دے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہاں دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔